ایک بات تو سب سے زیادہ غور طلب ہے کہ سعد رضوی کی تحریک کی حکمت عملی کیا تھی؟ وہ کیوں غزہ امن مارچ کر رہے تھے؟ کیونکہ غزہ کے اندر جو معاہدہ ہو گیا ہے غزہ کے مجاہدین اور اسرائیل کے درمیان، اور وہاں پر امن بھی آ چکا ہے، اور سعد رضوی صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہوں گے اور پھر یو ایس اے کے سفارت خانے تک جائیں گے، تو یہ تو واقعی سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ جب معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر ایسا مارچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں، اگر ہم پر دباؤ نہ ڈالا جاتا تو ہم یہ سوالات ضرور سعد رضوی صاحب اور ان کے جو دیگر رہنما ہیں ان سے کرتے، لیکن ہمیں سوالات نہیں کرنے دیے، ہم کنفرنٹ کرتے، الٹا ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، پھر کریک ڈاؤن ہوا، ایس ایچ او صاحب بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ کسی کو نہیں پتہ کہ ایس ایچ او کیسے شہید ہوئے۔ ایک پارٹی اپنا موقف دے رہی ہے، دوسرا پارٹی اپنا موقف دے رہی ہے، اور سعد رضوی صاحب کی تحریک کے لوگ بھی شہید کیے گئے، وہ سینکڑوں میں ہیں، لیکن اس کا بھی نہیں پتہ کہ ان کو کس نے شہید کیا، کیونکہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے اب کوئی اور بات سامنے لے آئے ہیں کہ کہیں وہ دوسری پارٹی تو نہیں جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہو، انہوں نے قادیانیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب نون لیگ کے لیے 2014 کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور یہ مرید کے والا جو واقعہ ہے یہ کبھی بھی ان کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن اب میڈیا کس کس کو بتائے کہ ہم پر کیا کیا پابندیاں ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ نے اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنی۔ اب وہاں پر خون ریزی ہوئی، پولیس کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور مخالف جو سعد رضوی صاحب کی تحریک کے لوگوں کے اوپر بھی حملے ہوئے، درجنوں کیا سینکڑوں لوگ شہید ہوئے۔ پابندیاں لگانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کو باہر کی دنیا کے ٹی وی چینل سے پتہ چلتا ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو پھر جب آپ ہمیں کوریج نہیں کرنے دیں گے تو دوسرے ممالک کے ٹی وی چینلز اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے لوگوں کو جب باہر کی دنیا کے چینل سے پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنا ٹی وی چینلز انفارمیشن نہیں دے رہا تو اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی۔